انشاءاللہ کر لیں گے. خواتین کے لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. پانچویں چیز یہ ہے کہ تیل بننا. اب تیل ظاہر ہے کہ کسی بھی قسم کا تیل ہو, چاہے وہ مچھروں سے بچنے کے لیے ہو, چاہے کے لیے کوئی بھی ہو. اور اس میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر مسائل ایسے ہیں جیسے کریم ہے. اب کریم میں تیل ہوتا ہے تو کریم آپ احرام کی حالت میں نہیں لگاتے. اور یہ میک اپ وغیرہ کا سامان جو ہے یہ بھی سب حرام ہے, سب منع ہے, نہیں تو پکڑا ہو جائے گا. اور پھر یہ کہ عورتوں کا چہرہ چھپانا ہے, میں بتا چکا ہوں. حرم کی طرف اٹھانا. اب ظاہر ہے یہ ایسا مسئلہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی حاجی ایسا ہوگا کہ جو جانے توجہ دے کے حرم میں جو پودے لگے ہیں ان کو توڑے. لیکن علم میں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹی گھاس یا پتا کوئی بھی چیز ہو حرم کی آپ توڑ نہیں سکتے. یہ بات دھیان رکھیے گا. نئی چیز ہے خوشبو سونگھنا. خوشبو سونگھنے میں کئی مسائل آ جاتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی کسی بھی قسم کا پرفیوم ہو, چاہے الکوہل کا ہو یا بغیر الکوہل کا ہو, یا عطر ہو یا زعفران ہو یا الائچی ہو یا لونگ ہو, کوئی بھی ایسی چیز چاہے پہننے کی ہو یا کھانے کی ہو یا اوڑھنے کی ہو جس میں خوشبو ہوگی وہ حرام. اور یہاں پر ایک بات اور بتا دوں, صابن کا مسئلہ آ جاتا ہے کیونکہ صابن میں ظاہر خوشبو ہوتی ہے. تو مسجد شجرہ جہاں سے آپ احرام کی نیت کریں گے وہاں پر ایک صابن ملتا ہے جس میں خوشبو نہیں ہوتی. تو اگر کوئی خاتون یا کوئی مومن ایسے ہیں جن کو صابن کی ضرورت پڑتی ہے بار بار, تو وہ وہاں سے صابن خرید سکتے ہیں, اس میں خوشبو نہیں ہوتی. دوسری بات یہ کہ شیمپو میں بھی خوشبو ہوتی ہے, لہذا شیمپو کا استعمال بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ صرف حالت احرام کی بات ہے. جب آپ حالت احرام سے باہر آئیں گے تو آپ کے لیے سب کچھ جائز ہوگا. دوسری بات ہے دانت نکلوانا. دانت نکلوانا اب ظاہر ہے اگر کوئی خدا نہ کرے کوئی پھسل جائے گر جائے اور دانت ٹوٹ جائے اس کا, تو وہ یہ نہ سمجھے کہ بکرا ہو گیا یا ظاہر ہے یہ قصدن نہیں ہوا ہے. آپ کے سارے بہتر ہو گیا تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ زینت کے لیے انگوٹھی پہننا. ظاہر میں پڑھوں گا تو اسی طرح پڑھوں گا کہ آپ لوگ کنٹرول رہ کر سنیں. انگوٹھی اس نیت سے پہننا کہ زینت ہو, یہ بھی حالت احرام میں جائز نہیں ہے. اور یہ میں بتا دوں مرد حضرات ہوں یا مومنات ہوں, کوشش یہ کریں کہ جو زیورات ہوں وہ اپنے ساتھ نہ لے کے جائیں, اس لیے کہ زیورات پہن کے آپ کیا کریں گے. دوسری بات یہ کہ حالت احرام میں زیورات پہننا جائز نہیں ہے, لیکن وہ والے زیورات جو عموماً آپ زندگی میں روزمرہ پہنتی رہتی ہیں, مثال کے طور پر ناک کی نتھ ہے یا کان میں کوئی ایسا بندہ ہے یا کوئی ایسی بالی ہے جو عموماً رہتی ہے, تو اس کے اتارنے میں کوئی مطلب اس کے پہننے میں کوئی حل نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ اتارتے, لیکن اگر زینت کے لیے ایسا نہیں ہے تو پہن سکتے ہیں. اگر زینت کے لیے پہن رہے ہیں تو پھر نہیں پہنا جا سکتا. مردوں کے لیے میں کہہ دوں کہ کوشش کریں کہ کڑے وغیرہ عموماً نہ پہنے. ان کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اداری اور ہمارے عقائد جو ہیں اس کے لیے تو جان قربان ہے, لیکن ظاہر ہے کہ جو وہاں کا ماحول ہے ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا پڑے گا, کیونکہ تقیہ جو ہے وہ ہمارے یہاں ایمان کا حصہ ہے. لہٰذا کوشش یہ کریں کہ انگوٹھی یا بیڑی یا اس طرح کی چیزیں نہ پہنیں. انگوٹھی اگر اس نیت سے پہنی ہے کہ ثواب بڑھے گا یا عقیق کی انگوٹھی ہے, ثواب کی نیت سے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں, زینت کی نیت سے نہیں پہنی جاتی. ریشمی لباس پہننا, چاہے مرد ہو یا عورت, ریشمی لباس نہیں پہنا جا سکتا. زیور کا میں بیان کر چکا ہوں, زیور نہیں پہنا جا سکتا. سرمے میں مکارا بھی ہے, جو بھی ایسی چیز ہو جو بطور سرما یا زینت کے لیے استعمال ہو, نیل پالش ہو
کوئی بھی چیز ہو وہ استعمال نہیں کی جاتی، اور اگر آپ نے لگائی ہوئی ہے تو کوشش کریں کہ اس کو مٹائیں، مہندی نہ لگے ہو تو بہتر ہے، اور ان سب چیزوں کا خیال ہو۔ اچھا، دوسرا یہ کہ کسی کو غلط نظر سے دیکھنا، چاہے خاتون کسی کو دیکھے یا مومن کوئی کسی کو دیکھے، اول تو یہ بات طے ہے کہ مومنہ ہو یا مومن ہو، علی کا ماننے والا کسی کو غلط نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ حالت احرام میں نکاح کرنا یا نکاح کا یہ بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو آج کے دور میں کوئی کرے گا۔ دوسری بات یہ غیر زوجہ پر نگاہ ڈالنا یعنی نامحرم پر نگاہ ڈالنا، یہ بات بھی ظاہر بات ہے، کوئی وہ نہیں ہے۔ قصور کرنا، قصور کے معنی ہیں جھوٹ بولنا، آپس میں لڑنا اور اپنی برتری دکھانا، فخر کرنا، غرور کرنا، اس کی نیت دل میں نہیں ہونی چاہیے، ایک دوسرے سے محبت رہنی چاہیے، کیونکہ آپ اللہ کے گھر کے مہمان ہوں گے، لہٰذا کوشش یہ ہو کہ آپس میں اس طرح کی کوئی بات نہ ہو، نہیں تو پکڑا ہو جائے گا۔ اور قسم کھانا، قسم جیسے مثال کے طور پر قسم خدا کی ایسا نہیں ہے، یا واللہ یا للہ، حالانکہ واللہ للہ تو ہندوستان کی باتیں ہیں، کوئی نہیں بولتا، لیکن اس طرح کی قسم کھانا چاہے جھوٹی ہو یا سچی ہو حرام ہے۔ کیڑے مکوڑوں کو مارنا، اب یہ مسئلہ جو ہے وہ بہت دلچسپ ہے، اور مسجد شجرہ میں جہاں نیت کریں گے، بھائی میں اگر وہاں مستقل ہوں تو یہ نہ سمجھیے گا کہ میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں، کہ تعداد وہاں زیادہ ہے اور آپ تو میرے ساتھ ہوں گے، خبر نہیں تو کیا پتا مردوں اور اس کی وجہ سے مسئلہ ہو رہا ہے، تلاوت کر لیجیے گا۔ کیڑے مکوڑوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر کیونکہ آپ میں یہ چاہ ہی رہا ہوں کہ انتہائی قریب سے آپ کو مسائل بتاؤں، اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر یہ ہے کہ بہت اپنائیت کے ساتھ میں بتاؤں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ایسی جگہ ہے اور ایسی جگہیں آئیں گی کہ جہاں مچھر بہت ہوں گے، اگر مچھر مثال کے طور پہ مچھر کاٹ رہا ہے اور آپ نے ارادتاً ہاتھ ایسے کر لیا تو سمجھ لیجیے کہ پکڑا ہے، اور کوئی مکھی بیٹھ جائے اس کو اڑانا، کوئی چونٹی چل رہی ہو اس کو ہٹانا، راستے میں اگر آپ کی نظر پڑے کہ کوئی بھی کیڑا چل رہا ہے، چاہے لال گڑھ گلابی ہو، چھپکلی ہو، کوئی بھی ہو، کھجورا ہو، اگر اس پہ پیر آپ کا پڑ گیا تو پکڑا واجب ہے، لیکن اگر ارادہ نہیں کیا آپ نے اور غلطی سے ہو گیا تو کوئی حق نہیں۔ یہی جھوٹ کے بارے میں بھی ہے، اگر آپ کہیں جا رہے ہیں اور ایسا کوئی واقعہ ہو گیا تو پکڑا ہوتا ہے، بہتر یہ ہے کہ سر بھی نہ پہنچایا جائے، کیونکہ باہر ٹوٹنے کا خطرہ ہے، پکڑا ہو جائے گا۔ گالی دینا اور کسی بھی قسم کی برائی حاصل کرنا، اور یہ میں بتا چکا ہوں مرد حضرات کا زیر سایہ سفر کرنا، اس پر بھی بات ہو چکی ہے۔ اب دیکھیے اس میں ایک بات میں بتا دوں، جب احرام کی نیت کر کے آپ چلیں مدینے سے مکے کی طرف، جو چونکہ رات کا سفر ہوگا اس لیے سائے کا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا، لیکن جب آپ مکے میں داخل ہو جائیں گے تو حالت احرام میں آپ کہیں بھی سائے میں جائیں، مکے میں اس کی اجازت ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مکے سے باہر اگر ہیں تو اس کی احتیاط کرنی پڑے گی۔ اور یہ ہے اچھا ناخن کاٹنا، حالت احرام میں ناخن چاہے ہلکا سا اس کو کہتے ہیں کہ خود ہی طرف جائے تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، ناخن بالکل دھونے ہوں گے، اور ہتھیار یا کوئی اسلحہ ساتھ رکھنا، اور ظاہر کون ہوگا تو ہتھیار ساتھ لے کے جائے، لیکن یہ کیونکہ اس زمانے میں ہتھیار ہوتے تھے، تلواریں اور خنجر ہوتے تھے، تو کہا گیا تھا کہ اللہ میاں کے یہاں جب جائیں گے تو کوئی ہتھیار اور خنجر احرام میں نہیں رکھے گا، لیکن امام حسین کو قتل کرنے کے لیے احرام اور تلواریں رکھی گئیں احرام کی حالت میں، تو یہ وہ چیزیں تھیں جن کی احتیاط آپ کو کرنی پڑے گی، اور یہ سب چیزیں صرف اس حالت میں ہیں کہ جب آپ احرام کی حالت میں ہوں گے، جب نکلیں گے احرام کی حالت سے باہر تو یہ سب چیزیں آپ کے لیے حلال ہو جائیں گی۔ ایک بات اور بتا دوں
کہ ایک چادر اپنے ساتھ ایسی رکھیں کہ جس میں کوئی سلائی نہ ہوئی ہو، اور ایسی چادر ڈھونڈنا کوئی مشکل نہیں ہے. شال آتی ہے، شال میں کوئی سلائی نہیں ہوتی، یا کوئی ایسی چادر ہو جس میں کوئی سلائی نہ ہو، وہ آپ اپنے ساتھ رکھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ احرام کی حالت میں اگر آپ ہوں اور مثال کے طور پر آپ کو چادر اوڑھنے کی ضرورت پڑ جائے، چاہے آپ سونا حالت احرام میں سو سکتے ہیں، سونے میں کوئی مسئلہ نہیں، تو ایسی چادر آپ اوڑھیں گی جس میں سلائی نہ ہوئی ہو. سلائی کی کوئی چیز سوائے خواتین استعمال کر سکتی ہیں، کیونکہ ان کے کپڑے بھی سلے ہوئے ہوں گے، اپنا بھی سلا ہوا ہوگا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے مردوں کے لیے. اور ایک اور چیز میں واضح کر دوں کہ صلوات پڑھ لیجیے کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ احرام باندھنے کے بعد احرام تبدیل کرنا چاہے، یعنی مثلاً مثال کے طور پر احرام پر کوئی چیز گر جائے، کوئی کھانے کی چیز گر جائے، یا احرام پر چھینٹ آ جائے، یا کوئی ایسی بات ہو جائے تو احرام بدلا جا سکتا ہے، ان کے بدلنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ایسی صورتحال پیش آئے کہ کوئی ڈبل احرام پہننا چاہتا ہے تو وہ ڈبل احرام بھی پہن سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر حالت احرام میں کوئی چاہتا ہے کہ نہائے غسل کرے، وہ بھی کیا جا سکتا ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ نے نیت کر لی ہے تو چاہے احرام اتر جائے یا بدل جائے، آپ حالت احرام میں ہیں، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا. اور جب پہنچیں گے ہم مکے تو عمرے کے لیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ نہ سوچے گا کہ جاتے ہی عمرہ ہوگا، یہ ممکن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں فجر کی نماز کی جماعت، پھر ظہر کی جماعت، پھر مغرب اور عشاء کی جماعت، اب ظاہر ہے کہ الگ الگ جماعتیں ہوتی ہیں، تو ایک دن میں 5 جماعتیں ہوتی ہیں، اور چھٹی جماعت تہجد کی ہوتی ہے. جماعت کے دوران جب صفیں ہوتی ہیں تو عمرہ ادا نہیں کیا جا سکتا، توڑ دیا جاتا ہے طواف کو، سب کو ہٹا دیتے ہیں. اور کبھی کبھی اگر کوئی زبردستی طواف کرنا چاہیے تو اس پہ جرمانہ لگ جاتا ہے، وہ بے ہو جاتا ہے. لہٰذا ہم جس وقت کا انتخاب کریں گے عمرہ کرنے کے لیے، وہ وقت کچھ ایسا ہوگا کہ مثال کے طور پر تہجد کی نماز جیسے کہ ختم ہوتی ہے تو ان کے بعد رش کم ہونا شروع ہوتا ہے، یعنی رات کو سب سے بہتر وقت ہے عمرہ کرنے کے لیے. اس میں کئی وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ رش کم ہوگا. حالانکہ ویسے اگر ہم دیکھیں تو رجب کا مہینہ ہے اور مختلف ممالک سے 13 رجب منانے بہت سے مومنین آئے ہوئے ہوں گے، تو وہاں رش ہوگا، لیکن اتنا نہیں ہوگا جتنا ہوتا ہے حج وغیرہ میں یا عام دنوں میں. تو رات کا وقت عمرے کے لیے سب سے بہتر ہے. اور سب سے بڑی بات یہاں اس کی 2 وجوہات میں بتا رہا تھا. پہلی وجہ یہ کہ رش کم ہوگا، اور دوسری وجہ یہ کہ گرمی کم ہوگی. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ کعبے کا طواف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ طواف کہتے ہیں 7 بار چکر کرنے کو. 7 چکر لگیں گے تو ایک طواف ہوگا. تو ایک طواف کرنے میں کم سے کم 1 گھنٹہ لگتا ہے، کم سے کم 1 گھنٹہ طواف کرنے میں لگے گا. لہٰذا ہم یہ کوشش کریں گے، ہم ساتھ ہی رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ خواتین اور ہمارے جو مومن ساتھ ہوں گے مومنین سب ساتھ ہی طواف کریں، تاکہ خواتین آپس میں ایک دوسرے کی مددگار ہو جائیں اور مومنین بھی سب کے ساتھ ہو جائیں، اور جتنا کچھ بھی ہے اس کا ساتھ ادا کیا جائے. تو اب میں شروع کرنے جا رہا ہوں کہ جب آپ مکے پہنچیں گے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جاتے ہی عمرہ ہوگا. آپ کعبے کی زیارت کر سکتے ہیں، کوئی واجب نماز کا وقت آ رہا ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، بیچ میں کوئی بھی نیک عمل میں وہ کر سکتے ہیں. جو جب بھی وقت اچھا ہوگا ہم عمرے کی تیاری کر لیں گے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جاتے ہی عمرہ ہوگا، یہ ضرورت پہلی بات. دوسری بات جو ہو رہی ہے کہ کہتے ہیں کہ جب پہلی نظر
تو 3 دعائیں جو سب سے پہلے مانگی ہوگا وہ ضرور ہوگی، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور یہ صرف 2 جگہوں کے بارے میں ہے، یا تو خانہ کعبہ کے بارے میں ہے یا امام حسین کے روضے کے بارے میں ہے، کہ پہلی نظر پڑی اور جو 3 دعائیں آپ نے مانگی وہ فوراً قبول ہوں گی۔ تو اب جب آپ عمرہ شروع کریں گے، یعنی طواف جب شروع کریں گے، عمرہ تو شروع ہو گیا، آپ نے نیت کی عمرہ شروع ہو گیا، طواف جب ہوگا تو طواف کا راز میں آپ کو بتا دوں کہ طواف میں مرد اور عورتیں سب کا طواف ایک جیسا ہوگا، اور وہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ جب آپ جائیں گے تو خانہ کعبہ کے گرد لوگ گھوم رہے ہوں گے، تو اس بات کا انتظار نہیں ہوگا کہ طواف رکے تو ہم شامل ہوں، رکنے کا سوال تو ہے ہی نہیں یہاں، بلکہ ایسا ہوگا کہ حجر اسود سے آپ کو نیت کرنی ہے کہ طواف بجا لاتا ہوں یا بجا لاتی ہوں عمرہ مفردہ کے لیے واجب کو بجا اللہ، لیکن اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ حجر اسود سے تھوڑا سا پہلے آپ شامل ہوں، جو طواف ہوگا اس میں شامل ہو جائے حجر اسود سے پہلے، اور جب طواف میں جب آپ آ جائیں اور چلنے لگیں اور حجر اسود کے قریب پہنچیں، وہ آپ کو معلوم ہو جائے گا حجر اسود کس طرف ہے، وہ کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے، تو سیدھا ہاتھ آپ کو اٹھانا ہے اور حجر اسود کی طرف کر کے، اور اپنا جو الٹا ہاتھ ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف کر کے، اور ایسے کہ سینہ آپ کا آگے ہو، سینہ آپ کا آگے ہو، دوران طواف اگر آپ ایسے ہو گئے یا اب دائرے وہاں دھکے لگتے ہیں، کوشش یہ کی جائے کہ رخ آپ کا نہ مڑے، اگر ایسے کر کے ہوا تو پھر طواف آپ کا ختم ہو جائے گا، آپ کو پھر دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اور اس میں یہ بتا دوں کہ اگر کسی کے 3 طواف ہو گئے ہو، 3 چکر ہو گئے ہو، اور 4تھے چکر پر اس کا شانہ ایسے ہو جائے تو 3 ضائع نہیں ہوں گے، بلکہ جو 4تھا ہوگا وہاں سے آپ شروع کریں گے، یہ بات ہو جائے گی۔ تو نیت ہوگی حجر اسود سے، اور جیسی نیت ہوگی پھر جس طرح میں نے بتایا ہے کہ الٹا ہاتھ ہوگا کعبے کی طرف اور سیدھا رخ ہو کر آپ کو خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے۔ اب یہاں دوران طواف کچھ چیزیں میں بتا دوں، طواف کے دوران کوئی بھی بہترین دعا جو آپ پڑھ سکتے ہیں، جس کتاب میں بھی طواف کی دعائیں ہیں، مختلف دعائیں جو آپ چاہیں پڑھیں، جو دعا نہ پڑھ سکتا ہو وہ درود بھی پڑھ سکتا ہے، اور سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ آپ جو شک ہوتے ہیں یعنی جو چکر ہوتا ہے اس کو یاد رکھنے کے لیے کسی معصوم کا نام پسند کر لیں۔ مثال کے طور پر پہلا جو طواف ہوگا اس میں آپ یا محمد یا محمد یا محمد، اس سے آپ کو یاد رہے گا ایک طواف ہوا ہے۔ دوسرا طواف ہوگا یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ، تیسرا طواف ہوگا یا حسن یا حسن، تو معصومین کے نام سے آپ کو یاد رہے گا کہ کتنے طواف، یہاں تک کہ جب آپ پہنچیں گے امام دجلاتی تک، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوگا، یا اگر کسی کو آئمہ کے نام یاد نہ ہو، یہ بھی تو المیہ ہے، آئمہ کے نام یاد نہیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی یاد ہو، مسجد کے نام ہو گئے 5 طواف، 5 چکر ہو گئے، 2 نام کوئی بھی پسند کر لیں، یاد ہے نا، یہ 6واں چکر ہو گیا، یہاں کا 7واں ہو گیا، تو کوئی بھی ایسا ہو آپ پسند کر لیں کہ طواف بھولے نہ، یہ چیز ذہن میں رکھیں، اور مقام ابراہیم کے درمیان سے آپ کو گزرنا ہے، مقام ابراہیم سے باہر جائیں گے آپ کا طواف نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ حتیم جو ہوتی ہے، خانہ کعبہ کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا یو شیپ کا ایک وہ بنا ہوا ہے، اس کو حتیم کہتے ہیں، اس کو طواف میں شامل کرنا ہے، اور حتیم کے اندر